ہی وہ ذات ہے۔ مگر اب دیکھو میرے نبی ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، آقا تشریف لے گئے، مدینہ شریف کی آبادی بڑھنے لگی، مدینہ شریف میں لوگ زیادہ ہو گئے، نئے نئے لوگ آ کر کے بسنے لگے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ ابو بکر صدیق نے ایک جلسہ کیا، کیا کیا بولو؟ اور صحابہ کو بلایا، بلا کر کے اب ابو بکر صدیق تقریر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں سنو سنو اے میرے بھائیو سنو، مدینہ شریف کی آبادی بڑھ گئی ہے، مدینہ شریف میں لوگ زیادہ ہو گئے، مگر میں تم لوگوں پر ایک ذمہ داری دے رہا ہوں۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے جو جس محلے میں ہے اس محلے کی پوری خبر مجھے دے، کون نابینا ہے، کون اپائج ہے، کون محتاج ہے، کون غریب ہے، کس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، کس کو کیا پریشانی ہے، کس کو کیا ضرورت ہے، میں اتنی دیکھ ریکھ نہیں کر پاتا ہوں، ذرا تم لوگ خیال کرنا۔ سارے لوگوں نے اپنا اپنا نام لکھا دیا، فلاں محلہ میں دیکھتا ہوں، فلاں محلہ میں دیکھتا ہوں، ادھر کا علاقہ میں دیکھتا ہوں، سارے علاقوں کے سامنے انہوں نے بتا دیا۔ اور انہوں نے جب بتایا کہ میری خدمت وہاں محلے کی ہے، ان کی خدمت اس محلے کی ہے، یہ ساری خدمتیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لسٹ چیک کر لی۔ کس نے چیک کی بولو؟ حضرت عمر نے جب چیک کی، بولے فلاں اپائج اس کے گھر میں یہ صحابی خادم، خادم کیا تھے؟ ان کے گھر کے برتن تک مانجتے تھے، جھاڑو مارتے تھے، سبزی لا کے دیا کرتے تھے، دوا وغیرہ جو بھی ضرورت ہوتی وہ کرتے تھے، سارے صحابیوں کے نام لکھے ہوئے، مگر ایک دور محلے میں ایک بڑھیا تھی جو نابینا تھی، اس کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ حضرت عمر نے جلدی سے بند کیا اور سوچا اس بڑھیا کے گھر میں ہی لگ جاتا ہوں۔ اللہ ذرا خدمت کرنے کا نظریہ تو دیکھو، تم کیا سمجھتے ہو مفتی بنو گے تبھی خدمت کرو گے؟ اگر تم نے کسی بچے کی کسی کی طبیعت خراب ہے، تمہاری جان پہچان کسی ڈاکٹر سے، تم نے فون کر کے اس کی مدد کر دی تو یہ بھی خدمت ہے۔ اگر تمہاری جان پہچان تھانے کچہری میں ہے، تم نے خدمت کر دی، یہ بھی تمہاری خدمت ہے۔ اگر کسی کے کام میں آ گئے تو یہ ساری خدمت ہے۔ اگر دیکھا کہیں پہ نالی میں کوڑا اٹکا ہوا ہے، اگر تم نے ڈنڈے سے نکال دیا، یہ مت دیکھو کہ اپنے گھر کی ہے کسی کے گھر کی ہے، اگر تم نے صاف کر دیا تو یہ بھی خدمت ہے۔ یہ بھی کسی کی بیٹی جوان دیکھی اور اگر تم نے صحیح رشتہ لگوا دیا، نیت صحیح ہے تو یہ بھی خدمت، اس کی مدد کر دی، یہ بھی خدمت۔ اب سنو، حضرت عمر نے سوچا، حضرت عمر نے کیا سوچا کہ اب تو میرے لیے بھی خدمت کا موقع ملا۔ اس بوڑھی عورت کا ایڈریس معلوم کر لیا اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہے، اشراق کی نماز پڑھ لی۔ اب حضرت عمر گئے، دروازہ کٹ آیا تو وہی بوڑھی عورت نکل کے آئی، کہا کون ہے؟ حضرت عمر بولے میں عمر ابن خطاب ہوں، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا تمہارا کوئی وارث نہیں، تمہاری کوئی خدمت کرنے والا نہیں، تم آنکھوں سے معذور ہو۔ او بوڑھی ماں ایسا کرو، آج سے میں تمہارے گھر کے کام کاج کے لیے نوکر بن گیا، آج سے جو بھی ضرورت ہو وہ میں کر کے جاؤں گا، تمہارے گھر کا کام کاج کر کے جاؤں گا۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی نہیں نہیں، میرے گھر کوئی آتا ہے، اللہ کا بندہ آتا ہے، وہ میرے برتن بھی دھو جاتا ہے، جھاڑو بھی مارتا ہے، خدمت کر جاتا ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، وہی ٹھیک ہے۔ عمر بولے بوڑھی ماں
ایک آدھ دن خدمت کا موقع ہمیں بھی دو. کہا نہیں نہیں وہی ٹھیک ہے. عمر بولے مجھ میں کیا کمی ہے؟ کہا پیارے بہت بڑا انتر ہے. کہا میرے لیے وہی اچھا ہے. کہا کیا اچھا ہے؟ میں بھی تو وہی کام کروں گا. بوڑھی عورت کہنے لگی اگر سننا چاہ رہے ہو تو سنو. اسے آج سے نہیں بہت سارے دن ہو گئے میرا کام کر کے جاتا ہے. میرے پوچھنے پر بھی ابھی تک اس نے اپنا نام نہیں بتایا. اور تم پہلے آ کر کے یہی کہتے ہو میں عمر ابن خطاب ہوں. یہی بڑا فرق ہے. یہ تو دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا کون ہے وہ؟ بوڑھی عورت بولی بیٹا مجھے بھی پتہ نہیں. حضرت عمر بولے دیکھتا ہوں پکڑتا ہوں ہے کون. حضرت عمر نے اس دن اشراق کی نماز نہیں فجر کی نماز پڑھ کے آ گئے. کہا بوڑھی ماں کام کرنا ہے. کہنے لگی بیٹا وہ کر گیا. کہا اچھا. حضرت عمر کہنے لگے آج میں نے فجر کی نماز سے پہلے ہی تہجد کی جب پڑھی تو میں نے سوچا کہ چلو چل کر کے دیکھوں گا کون ہے. تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. جیسے ہی اذان ہوئی نماز سے پہلے فوراً میں پہنچا تو بوڑھی کہنے لگی بیٹا میرے گھر کا کام وہ کر گیا. حضرت عمر بولے کوئی فرشتہ ہے یا کیا معاملہ کون ہے؟ اور تم نعرے تو بہت لگاتے ہو ذرا توجہ رکھنا میری اس بات پر. حضرت عمر نماز پڑھ کے بولے آج رات کو سوؤں گا نہیں. وہ بھی عمر ہی تھے. بیٹھ گئے آڑ سے جا کے بولے دیکھوں ہے کون. حضرت عمر آڑ سے بیٹھے تو دیکھا ایک شخص نقاب ڈالے ہوئے چپلے ہاتھ میں جو بھی اس وقت کی جوتی چپل تھی ہاتھ میں لی دروازے پہ رکھی ننگے پاؤں آئے تھے گئے اور سارا کام کیا. عمر دروازے پہ کھڑے ہو گئے ذرا نکل کے آؤ تم اپنی پہچان تو بتا دو کون ہے ذرا میں بھی تو دیکھوں نام رجسٹر میں لکھا ہوا نہیں ہے. تو جب باہر نکل کے آئے کا کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا چہرہ اپنا نقاب اٹھایا تو عمر چونک گئے. کہنے لگے بھائی ابو بکر تم ہو؟ کہا ذرا آہستہ بولو لوگوں کی نیند نہ کھل جائے. کہا ابو بکر چپل پہن کے کیوں نہیں آئے؟ کہا اگر میں چپل پہن کے آتا تو آواز آ جاتی پڑوسیوں کی نیند میں خلل پڑتا. اللہ اللہ کہنے لگے ابو بکر تمہارے مقام کو کوئی نہیں پہنچے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ. اگر تین بیٹے ہیں تو ماں باپ تو ایک ہی ہیں. انہیں بھی بانٹ لیا تم نے. جوان ہوئے شادی ہو گئی اب بانٹ لیا. 8 دن بڑے والے کے ہاں اور 8 دن بیچ والے کے. 8 دن چھوڑ بنا دیا بیچارے ماں باپ کو بھکاری. اب ماں باپ کا بٹوارا چل رہا. 8 دن وہاں کھائے گا 8 دن وہاں کھائے گا 8 دن وہاں کھائے گا. ذرا سوچو یہ نبی کے پکے سچے غلام ہے. اپنی ماں نہیں تھی وہ کوئی رشتہ دار نہیں تھی وہ کوئی عزیز نہیں تھی وہ مگر نبی نے ان کی کیا تربیت کی تھی نیکیاں حاصل کرنے کے لیے. اللہ اللہ کہا اے ابو بکر میں جب بوڑھی عورت کے پاس آیا تو اس نے میرا نام سن کے بھی منع کر دیا. مجھے پتہ نہیں تھا ابو بکر تم ہو. کہا ابو بکر چلو کوئی بات نہیں ہے دونوں چلے جاتے ہیں مگر ذرا آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تم شام کو سوتے ہو. ایک مرتبہ بی بی کے کمرے میں جانے سے پہلے بی بی والے جو تمہارا کمرہ اس میں جانے سے پہلے یہ دیکھ کے آتے ہو تمہارے باپ کا بستر ٹھیک ہے کہ نہیں تمہاری ماں کا بستر ٹھیک ہے کہ نہیں. لوگوں ان لوگوں سے ذرا نصیحت حاصل کرو. اب ذرا حدیث سن لو. نبی فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومکذب بقدر. یہ نبی فرماتے ہیں کوئی مولانا نہیں کہتا. آمنہ کے لال فرماتے
اگر جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا, جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے, وہ نمازیں پڑھے تو اس کی نمازیں قبول نہیں, روزے رکھے تو اس کے روزے قبول نہیں, اگر زکوٰۃ دے تو اس کی زکوٰۃ قبول نہیں, تو جلسہ کہاں سے قبول ہوگا, نعتیں کہاں سے قبول ہوں گی, تقریر کہاں سے قبول ہوگی. علماء بیٹھے ہیں, لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا, جس کا نہ نفل قبول ہے نہ فرض قبول ہے. کبھی سوچا ان باتوں کو؟ نہیں سوچا. یہ صحابہ کی تربیت. ایک بات اور بتاؤں اگر اجازت ہو تو. ایک روز میرے نبی فجر کی نماز پڑھ کے فوراً صحابہ کو گھیر لیے, ایسے گھوم کے آگے ایک دم صحابہ کی طرف کھڑے ہو گئے. اللہ, اب صحابہ کی طرف جب کھڑے ہوئے صحابہ ڈر گئے, پتہ نہیں کیا بات ہے. اللہ برکتیں فرمائے, پتہ نہیں کیا بات ہے, صحابہ ڈرے. اب میرے نبی ان کے چہرے کو سننے کی بات ہے. ابو بکر صدیق بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے, مولا کائنات بھی تھے, عثمان غنی بھی تھے. اب میرے نبی ان کے چہرے کو دیکھ رہے. اب جب تیکھی نظروں سے دیکھیں گے تو اور ڈر لگے گا. کوئی استادی اگر بچے کو ذرا تیز نظروں سے دیکھ لے تو وہ پوری زندگی گھما لیتا, یار کیا غلطی ہو گئی, کیا غلطی ہو گئی, کیا غلطی, گھما لیتا نہیں گھما لیتا. اب صحابہ کھڑے, تیکھی نظروں سے دیکھا, صحابہ سوکھ گئے, نبی مسکرا گئے, صحابہ پھر خوش ہو گئے. نبی وہ ہلو حدیث شریف ہے نا, من کنت مولا فعلی مولا, اور فہذا علی. وہی پڑھ رہے تھے. خیر سنبھال لی انہوں نے. مجذوب آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں کب کیا کہہ دے, اور اللہ جانے کون کیسا ہے, پتہ نہیں اللہ کس کی ادا کو پسند کرے. کبھی کسی غریب کی, کبھی کسی کی مذاق نہیں بنانی چاہیے. پتہ نہیں کس کے دل میں کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہو, کوئی پتہ نہیں. اب دوسرے دن پھر نبی نے گھیر لیا. اب کا روزہ کس کا ہے؟ اب میرا. کچھ دن پھر گزرے, اب پھر نبی کھڑے ہو بولے ٹھہرو. سارے لوگ ٹھہر گئے. اب آمنہ کے لال بولے یہ بتاؤ آج بیمار کی عیادت کر کے کون آیا؟ حضرت عمر بولے آج, ابھی تو فجر کی اذان ہی ہوئی ہے, ابھی نمازی ہوئی ہے, اب جا کے کریں گے, اب کون کر کے آیا ہوگا؟ کوئی نہیں بولا, مگر نبی کہنے لگے کوئی اگر اپنی نیکی چھپانا چاہتا ہو تو آج ظاہر کر دے, اجازت ہے. حضرت ابو بکر صدیق بولے آقا میں نے عیادت کی ہے. حضرت عمر نے دیکھا, بولے کیا رات بھر اسی میں بیٹھے تھے کیا؟ ابھی نماز پڑھی ہے اور عیادت کر. حدیث ہے. حضرت عمر کہنے لگے, حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے آقا میں عیادت کر کے آیا ہوں. عبد الرحمن بن عوف 3 دن سے نہیں آ رہے تھے, ان کی طبیعت ناساز تھی. میں نے جب مجھے پتا چلا تو عشاء کی نماز کے بعد پھر میں نہیں گیا. مجھے معلوم تھا کیونکہ میں ان کے حالات جانتا تھا, وہ نماز پڑھ کے جلدی سونے والے انسان تھے. میں نے سوچا ان کی نیند میں خلل واقع نہ ہو, میں رات کو نہیں گیا. مگر جب تہجد میں اٹھا تو مجھے معلوم تھا عبد الرحمن بن عوف بھی تہجد میں اٹھتے ہیں. میں نے تہجد کی نماز
اور نماز ادا کرنے کے بعد جب فجر کا وقت شروع ہو گیا ادھر اذان ہو گئی، میں عبد الرحمن بن عوف کی پہلے عیادت کرنے گیا، آقا بعد میں آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ میرے نبی بولے سیکھو سیکھو، ایسے صحابہ کو بھی کہہ رہے ذرا دیکھو۔ اور اپنا کیا حال ہے؟ اگر کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے تو ابا بیٹے کیلکولیٹر لے کے حساب لگاتے ہیں، اس کا گھر کتنے میں بکے گا، اس کا گھر کتنے میں بکے گا، اور لالچ میں پیسے دیتے رہتے ہیں، خوب قرضہ ہو جائے گا، پھر گھر کی بولی لگنے لگتی ہے، یا کوئی پلاٹ ہے اس کی بولی لگنے لگتی ہے، مطلب انسان ہو گیا اور خالی اپنے آپ کو غلام بتاتا ہے۔ ذرا ان لوگوں کی زندگی تو دیکھو، پہلے جا کر کے سب سے پہلے جب دن فجر کا ٹائم شروع ہوا تو مریض کی عیادت کر کے آئے، ان کی خیریت لے کر کے آئے، اب نماز ادا کی۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگو ذرا سیکھو، یہ نبی کا سبق تھا، نبی کا درس تھا، کچھ تو سمجھ رہے ہوگے آپ لوگ۔ بات پڑھ جاتے ہیں مدرسے کے بچوں، یہ ذہن رکھنا، ابھی سے اپنی طبیعت میں نظافت رکھنا، پاکیزگی رکھنا، اخلاق اچھا رکھنا۔ ابھی سے جب تم عالم بن جاؤ گے نا تو آگے تک تمہاری یہی عادت رہے گی، ورنہ میں نے بعض ایسے دیکھے علم تو بہت ہے ان کے پاس مگر اخلاق نہیں ہے، جس سے لوگ ہٹتے ہیں اور بدزن ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہی، خوشبو نہیں ہوتی ہے ان کے پاس، تو اس لیے تمہیں اچھے عالم بن۔ اب ذرا سنو، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ایک دن نبی نے فرمایا فجر کی نماز کے فوراً بعد، بولے یہ بتاؤ آج کی تاریخ میں مسکین کو کھانا کس نے کھلایا، غریب کو کھانا کس نے کھلایا، بھوکے کو کس نے کھلایا؟ حضرت عمر بولے بہت، ابو بکر آگے بڑھتے تھے، آج بولے ذرا اتنی رات میں کون بھوکا آ گیا ہوگا؟ اب سارے لوگ خاموش ہیں، حضرت عمر ابو بکر کی طرف دیکھتے کہہ رہے بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ نبی بولے اگر کوئی نیکی چھپانا چاہتا ہو تو آج وہ ظاہر کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے آقا میں نے بھوکے کو کھانا کھلایا، بھوکے کو کھانا کھلایا۔ حضرت عمر بولے ابو بکر کچھ اور بھی کام ہے کہ نہیں؟ ذرا یہ بھائی یہ دوستانہ تھا ان کا، ذرا سوچنے کی، بڑے بڑے صحابی کہا کہ کیسے کہا، جب میں تہجد میں اٹھا تو میرا پوتا بھوکا تھا، جو میرا پوتا بھوکا تھا مجھ سے کہنے لگا دادا بھوک لگ رہی ہے، تو میں نے اس کی دادی کو اٹھایا اور 2 روٹی تازہ بنوا دی۔ جیسے ہی میں تہجد کی نماز پڑھنے لگا میرے پوتے نے ایک تو کھا لی مگر 1 روٹی بچ گئی، میں نے کہا یہ بچ گئی ہے۔ جیسے ہی میں باہر نکلا تو ایک بھوکا آ گیا، غریب آ گیا اور آ کر کے کہنے لگا میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، کھانا کھلا دو۔ ابو بکر صدیق بولے وہ روٹی میں نے اس حاجت مند کو دے دی تھی۔ اب میرے نبی بولے ذرا سیکھو، کہا ابو بکر صدیق سنو، صحابہ تم بھی سنو، قسم ہے مجھے رب ذوالجلال کی، آج میں تمہارے درمیان بتا رہا ہوں، صبح ہی آ کر کے مجھے جبریل نے بتا دیا تھا آپ کا ابو بکر کھانا کھلا کے آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کھانا کھلا کر یہ لوگ وہ تھے، ذرا ان کی زندگی پر غور کرو۔ چلو حضرت عمر کی ایک بات بتاؤں، اگر اجازت ہو تو بتاؤں،
سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رات کو گھومتے تھے، گشت لگاتے تھے، چکر لگاتے تھے۔ ان کی نیت کیا ہوتی تھی؟ نیت یہ ہوتی تھی کوئی اگر حاجت مند ہے جسے دوا کی ضرورت ہے تو اس کے لیے دوا، جسے کھان پان کی ضرورت اس کے لیے کھان پان، جس کو کپڑے، مطلب کوئی بھی حاجت ہو تو اس کے لیے گھومتے تھے۔ ایک محلہ رہ گیا، فجر کی اذان ہو گئی، گھومے نہیں، اللہ گھومے نہیں۔ اب ذرا سننے کی بات ہے، حضرت عمر نے فجر کی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد جب اس محلے میں گئے تو ایک بڑھیا کی کٹی تھی، یعنی چھپر کہہ لو یا کوئی ٹوٹا پوٹا مکان کہہ لو، وہ بڑھیا کا مکان، اس میں بڑھیا شور مچا رہی تھی۔ کیسا خلیفہ عمر، اسے اپنا ہوش نہیں ہے، اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے نام سنا، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پہنچے، بڑھیا سے کہا او مائی اگر اجازت ہو تو اندر آ جاؤں۔ بڑھیا بولی اندر مت آؤ، موڈ خراب ہے آج۔ بڑھیا بولی مت آؤ، موڈ خراب۔ کہا کیوں؟ کہا پوچھو مت، آگے خیریت پوچھنے کے لیے۔ جو امیر المومنین ہے، جو خلیفہ، اسے اپنا ہوش نہیں، بھوکی مر رہی ہے، تو کیا کرے؟ کہا مائی اگر اجازت ہو تو آ جاؤں، آ جاؤں، آ جاؤں۔ بڑھیا بولی آ جاؤ، کیا پوچھنا ہے؟ کہا مائی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی بات تو نہیں ہے۔ کہا بیٹا لگتا تو اچھی ماں کا بیٹا، اچھے باپ کا بیٹا ہے، مگر اگر عمر مل گیا تو عمر سے اتنی بات کہہ دینا، میرے شوہر کو انتقال کیے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں، میرے گھر میں کوئی انتظام کرنے والا نہیں، کوئی کھانا پانی لانے والا نہیں، مجھے دیکھ رہے ہو میرا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیسا خلیفہ ہے، اسے میرا خیال نہیں ہے، جا کر کے کہہ دینا میں مر جاؤں، اور جب نبی قبر میں آئیں گے تو اس عمر کی نبی سے شکایت کروں گی۔ اب تو حضرت عمر کانپ گئے۔ سیدنا نافع لکھتے ہیں کہ قیصر و کسرا جن سے کانپتا تھا، تھراتا تھا، لرزتے تھے لوگ، آج اس بڑھیا سے عمر کانپ رہے، کیونکہ شکایت جائے گی نبی سے۔ کہنے لگے مائی عمر نے کہ کیا غلطی ہو گئی ہے؟ کہ دیکھو نا وہ کیسا خلیفہ ہے، ابو بکر صدیق تو میرا شوہر بوڑھا تھا، ابو بکر میری بکریاں دو کر کے جایا کرتے تھے، میرے گھر کا کام کاج کر دیا کرتے تھے، بعد میں کھانے والے کا نام ابو بکر ہے، پہلے میرے گھر کا انتظام کرتے تھے۔ اللہ، ابو بکر کانپ گئے۔ کہا مائی، کہا اور کیا ضرورت ہے؟ کہا 25 درہم کی میں قرض مند ہو گئی ہوں، 25 درہم قرض میں۔ حضرت عمر بولے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ گئے 25 درہم لائے، کھانے پینے کا سامان لائے، اپنے ہاتھوں سے پکایا اور اس بڑھیا کو کھلایا۔ اللہ، آج ذرا سا کسی کو عہدہ مل جاتا، اگر بیٹا نا 4 پیسے کمانے لگے تو اب باپ کو نہیں دیکھتا۔ کئی جگہ ہم نے ایسا دیکھا حاجی صاحب، کئی جگہ ایسا دیکھا کہ اگر بیٹے نے نا اپنے پیسوں سے ٹائلز پتھر اچھے لگوا دیے تو اب باپ کا تھوک کھکار، باپ کے چپل پہن کے جو وضو بنا کے وہ برے لگنے لگتے ہیں۔ بہویں تانے دیتی ہیں، کہتی ہیں دیکھو ابا کی، دیکھو ابھی میں نے پوچھا لگایا تھا، ابھی میں نے یہ کیا تھا، اب دیکھو ابا کو تمیز ہی نہیں ہے، چپلے لے کے گھوم رہے، ٹائلز اور پتھر۔ سیدنا حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے، پلا رہے۔ کبھی تم نے اپنی ماں کو کھانا کھلایا، باپ کو کھلایا؟ کبھی بیٹھ کے ان کے ساتھ میں کھانا کھایا، پانی پیا ہے؟ کبھی اپنے باپ کے دل کی باتیں، اپنی ماں کی دل کی باتیں تم نے سنی؟ یہ تم نے پہچانا میرے باپ کیا چیز؟
کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ میری ماں کس چیز سے خوش ہوتی ہے؟ یہ تم نے پہچانا کہ میری ماں بڑھاپے میں آگے ان کو کون سی سبزی پسند ہے، چاول پسند ہے یا روٹی پسند ہے، میرے باپ کو کون سی، تم نے پہچانا؟ تمہاری ماں جب تم چھوٹے تھے تمہاری ہر عادت پہچانتی، یہ بھی پہچانتی تھی کہ میرے بیٹے کو کب بخار آئے گا، کب جاڑ آئے گا، ہاتھ پکڑ کے پہچان لیا کرتی تھی کیا حال ہے۔ کبھی تم نے سوچا؟ اللہ اللہ حضرت عمر آ رہے ہیں اور روٹی پکا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، میں نبی کو کیا جواب دوں گا کہ 3 دن ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا، عمر خلیفہ بنے ہوئے ہو گئے، کیسا خلیفہ جو خیال ہی نہیں رکھتا۔ عمر نے کہا بوڑھی ماں عمر کو معاف کر دو نا، انہیں پتہ نہیں یہ عمر ہی ہے اور انہوں نے بتایا بھی نہیں میں عمر ہوں۔ کہا ماں معاف کر دینا، معاف نہیں کروں گی، بس میرے تو پاؤں لٹک رہے ہیں قبر میں، میرے مرنے کا وقت ہے، دیکھ رہے ہو بیٹا کس حال میں ہوں، یہ بوڑھی ماں قبر میں جا رہی ہے، قبر میں جب نبی آئیں گے تو اس عمر کی شکایت ضرور کروں گی۔ اللہ، حضرت عمر پھر رونے لگے، اتنا روئے اور کہنے لگے مائی عمر کو معاف کر دو، لو 25 درہم لو۔ کہا نا بیٹا تیری ماں اچھی، تیرا باپ اچھا، اچھے سنسکار میں تو پلا، تو بھی اچھا ہے۔ کہا ماں عمر ہے، اتنی ساری رعایا ہے، رعایا اتنے سارے کام کاج ہیں، بزی ہوگا اسے پتہ نہیں چلا ہوگا، ماں وہ عمر بادشاہ کا کائے کا بادشاہ جسے میری خبر نہیں، رعایا کی خبر نہیں، اور جب پتہ نہیں خبر نہیں رکھا تو وہ خلیفہ کہے گا چھوڑ دے، وہ خلیفہ ہی کہے گا۔ اللہ اللہ حضرت عمر رونے لگے اور رو کر کے کہنے لگے اتنا روئے کتابوں میں آیا، حضرت عمر کی داڑھی میں سے آنسو نکلے اور یہاں کا پیراہن بھیگ گیا، کہنے لگے مائی عمر کو معاف کر دو۔ بڑھیا بولی بیٹا جب تم اتنا کہہ رہے ہو نا تو تمہارے کہنے پہ معاف کر رہی ہوں، تمہارے کہنے پہ معاف کر رہی ہوں، ورنہ 3 دن سے میرا دل دکھا ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے تھے وہ پوچھ کے جاتے تھے، وہ خلیفہ تھے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں واہ ابو بکر تمہارے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، واہ ابو بکر تمہارے مقام کو حضرت عمر رو کر کے کہہ رہے ہیں مائی معاف کر دو۔ کہا بیٹا معاف کر دیا؟ کہا معاف کر دیتی ہوں۔ کہا مائی ذرا لکھ دو کہ میں نے معاف کر دیا عمر کو۔ یار کیسے لوگ تھے۔ کہا مائی ذرا لکھ دو میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ بڑھیا والی بیٹا مجھ سے لکھنا پڑھنا کہا آتا، تم ہی لکھ لو۔ حضرت عمر نے لکھ لیا کہ میں نے عمر کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا، میں معاف کرتی ہوں، عمر سے راضی ہوں۔ بڑھیا کے دستخط کرا لیے، جب دستخط ہو گئے عمر رو رہے تھے، اتنے میں حضرت علی آ گئے اور ایک صحابی اور آ گئے، اور علی آ کر کے کہنے لگے عمر پورے مدینے میں تمہیں ہم ڈھونڈ رہے، فجر کے بعد تم کہاں چلے گئے تھے؟ تم یہاں ان بوڑھی عورت کے پاس ہو، ہم تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ جب ایسے کر کے آنکھیں دیکھی تو عمر رو رہے تھے۔ کہا عمر کیا بات؟ بڑھیا اٹھ کے کھڑی ہوگی، کہا یہ عمر ہے؟ جی کہا مروا دیا، اسے پتہ نہیں لگا۔ بڑھیا اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہا یہ عمر ہے؟ عمر بولے مائی بیٹھ جاؤ، مائی بیٹھ جاؤ، نبی کے پاس اگر میری شکایت چلی گئی اور نبی نے منہ موڑ لیا تو عمر کہیں کا نہیں رہے گا۔ نبی نے منہ موڑ لیا، تم ذرا اپنے کام کاج پہ نظر مارو۔
ہمارے کارنامے کیسے؟ اگر نبی نے ہمارے کاموں سے ناراض ہو کر کے منہ موڑ لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ یار یہ وہ صحابی تھے جن کو نبی نے دنیا ہی میں کہہ دیا تھا میرا عمر جنتی ہے. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم جنتی ہو؟ نبی نے دنیا ہی پہ بشارت دے دی تھی 10 صحابہ کرام کو، اور وقتاً فوقتاً جیسے ضرورت پڑی کچھ اور صحابہ کو بھی نبی نے جنت کے ٹکٹ دیے. ارے تمہیں معلوم ہے لیکن حضرت عمر کہہ رہے بوڑھی ماں بیٹھو ہاں میں ہی بد نصیب عمر ہوں، میں ہی عمر ہوں. کہا عمر مجھے معاف کر دو. کہا نہیں مائی معافی تو میں مانگ رہا ہوں، مائی مجھے پتا نہیں تھا. بولو تم نے معاف کر دیا نہیں کر دیا؟ اب وہ بڑھیا کہنے لگی بیٹا عمر تمہارے اس کارنامے سے پتا چل گیا کہ واقعی تم نے نبی کی تربیت حاصل کی ہے. اللہ ذرا سوچو، غور کرو، اپنی زندگی کو دیکھو، اپنے حالات کو دیکھو. ایک مرتبہ کیا ہوا نا، ایسے اسی سے ملتا، ٹائم دیکھ لوں زیادہ تو نہیں ہو گیا، اچھا اور 1:30 بجنے والا، 1:29، اسی سے ملتا جلتا واقعہ. حضرت عمر کا بہت نام سنا، ان کے علاقے کا نا جو ایک بادشاہ تھا جو اس وقت ایک بڑا آدمی تھا، اس کو بنا دیا تھا، وہ ان پہ ظلم کر رہے تھے. تو وہ شکایت دونوں میاں بیوی حضرت عمر کے پاس لے کے پہنچے. انہوں نے سوچا عمر تو وہ ہے کہ جس راستے سے نکل جائے تو شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا. سمجھے، وہ شکایت کرنے جا رہے تھے، مگر بیوی جو تھی بچے کی امید سے تھی. چلتے چلتے پیدل کا راستہ، اونٹوں کا راستہ، ہوائی جہاز وغیرہ تو تھے نہیں، سواریاں تو تھی نہیں، یہ سب راستے تھے اونٹوں کے، گھوڑوں کے، پیدل. بیچارے غریب تھے، چلتے چلتے درد ذہ شروع ہو گیا مدینے سے قریب. تو لوگ اپنا ساز و سامان لے جاتے تھے. انہوں نے تمبو لگا لیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کیونکہ پیدائش کا درد شروع ہو گیا. حضرت عمر چکر لگانے آئے، اس کا شوہر باہر بیٹھا تھا. عمر والے کون اندر؟ حضرت عمر کا اس وقت کرتا بھی پرانا تھا. کرتا کیا تھا بولو؟ اللہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ تھا یہ. کرتا بھی پرانا. حضرت عمر بولے کیسی آواز آخر آ رہی ہے چیخنے چلانے. اس نے دیکھا اوپر سے نیچے، سوچا کوئی مزدور ہوگا. حضرت عمر کو دیکھ کے کیا بولے؟ سوچا کوئی مزدور. کہا جاؤ اپنا کام کرو. حضرت عمر بولے بھائی ہو سکتا ہے میں تمہارے کسی کام میں آ جاؤں. کہا یہ بتاؤ اگر یہاں پہ کوئی دائی ہو تو اس کو بلا لو، میری بیوی کو درد ذہ ہو رہا، یعنی پیدائش کا درد ہو رہا. حضرت عمر بولے ٹھیک ہے میں انتظام کر. سیدھے گئے بیوی کے پاس اپنی. اللہ بیوی بھی کیسی، آج تو اگر نہ کوئی محلے کا ممبر بھی ہے تو اس کی بیوی بھی فارم میں رہتی ہے، سمجھے، اور اگر چیئرمین ہو جائے تو اس کی بیوی اور اوپر ہوگا، کوئی پردھان منتری ہو جائے. یہ تو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ. حضرت عمر کہنے لگے اپنی بیوی سے، بولے کہنے لگے سنو کیا تم آج نیکیاں کمانا چاہتی ہو؟ اپنی بیویوں کو مشورہ دیتے ہو نیکیاں کمانا چاہتی ہو؟ بیوی تمہیں اتنا پڑھاتی ہے کہ تمہاری اماں ایسے کر رہی، ابا ایسے کر رہے، بھیا ایسے کر، 8 دن میں 1 سال میں الگ کر کے چھوڑے گی، الگ کر کے 1 سال میں الگ کر کے لے جائے گی. اتنی اونچی پڑھائی ہے اس کی، اور تم اتنے کچے ہو کانوں کے. اب نہیں دیکھتے ابا نے ہمیں پالا نہیں پالا، اماں نے پالا، بڑے بھائی نے ہمارے ساتھ میں کیا کارنامے کیے اور اس سے بڑے نے ہمیں پڑھایا لکھا. یہ کچھ نہیں، بس وہ آ گئی مہارانی، جو وہ قید ہے وہی پتھر کی لکیر، وہی پتھر کی لکیر. اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں رات کو، اور یہ بھی کم جھوٹ نہیں بولتا، خالی مولی کہتا آسمان سے چاند ستارے توڑ کے تیری گود میں لا کے رکھ دوں گا، اور 2 منزل پہ چڑھا نہیں جائے گا، اس کی کمر میں درد ہے. چاند ستارے لائے گا توڑ کے. مفتی شمیم صاحب سمجھ رہے ہو؟ چاند ستارے لائے گا توڑ گئی ہے. اور وہ بھی اتنی جھوٹ ہے جی بولے گی کہ میری ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، جان سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ تم ہی ہو. بس
اور ایک دن ذرا میکے جانے سے روک دیو تو پتا چل جائے گا کون ہو تم، ساری حقیقت کھل جائے۔ ایک دن جس دن وہ میک اپ کر لے، کپڑے پہن لے، برقع اوڑھ لے اور کہہ دیو نہیں بھائی سمجھ رہے ہو، اور کہہ دیو کہ یار آج مجھے کام ہے، آج نہیں جانا، بس تو یا تو چلتے چلتے برتن گرا دے گی سمجھے، یا کوئی نہ کوئی ٹپوٹ توڑ دے گی۔ شام کو کھانا تمہیں اگر مل بھی گیا تو تمہاری قسمت بہت بلند ہے، وہ بھی گھنڈیاں پڑ ہوئی ملیں گی، گھنڈیاں پڑ ہوئی، جیسے چہرے پہ 2:30 بج رہے ہیں 2:30۔ یہ بیبیاں کہیں آسمان سے نہیں آئی ہیں، ہماری تمہاری بیٹیاں، اگر ان کو سکھاتے تو یہ دن نہیں آتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے، اپنی بی بی عاتقہ نام تھا، ان سے کہنے لگے عاتقہ کیا نیکیاں کمانا چاہتی ہو؟ کہا جی میرے سرتاج جی۔ کہا کیا معاملہ؟ کہا ایک کوئی آ رہے تھے، میرے دوست ہیں، ان دوست کی بیوی کے پیدائش کا وقت ہے، اس کی دائی بن کے جانا ہے۔ اللہ، یہ کہہ سکتی تھی میں ہوں کون، دائی بن کے جاؤں گی میں، کیا نوکرانی بن کے جاؤں گی؟ حضرت عمر کی بیوی کہنے لگی کہ چلو جلدی چلو، پریشانی ہو رہی ہوگی۔ انہوں نے گڑ لے لیا، زیرہ لے لیا، سونٹ لے لیا، پیالہ لے لیا، ہانڈی لے لی۔ حضرت عمر سے بولی تم لکڑی اٹھا لو، برتن لے لو۔ میاں بی بی دونوں لے کر کے چلے گئے۔ حضرت عمر کی بی بی عمر سے کہنے لگی او میرے سرتاج جلدی سے تم گوٹ گاٹ کے کاڑھا بنا دو اور پیالے میں مجھے دے دو، میں اندر دیکھ رہی ہوں حضرت عمر جنگل میں چولہا بنا رہے ہیں۔ ایک پتھر ادھر سے اٹھا، ایک ادھر سے، 3 پتھر بنا کے اس پہ رکھ کے اب پکا رہے ہیں۔ اس سے کہہ رہے ہیں بھائی وہ اٹھا لے، یہ آرام سے بیٹھا، یہ مزدور سمجھ رہا، کیونکہ وہ نبی کی تربیت تھی اور اس کو ادھر اس کے باپ کی تھی، وہ پہچان نہیں پایا یہ عمر۔ کہا جانتے نہیں ہو میں عمر کا دوست ہوں، میں ان سے ملنے جا رہا ہوں، شکایت کر دوں تم نپ جاؤ گے، جانتے نہیں ہو تم۔ لیکن ذرا سنو سوچو، حضرت عمر اپنے ہاتھ سے پھونکے مار رہے، وہ پکا رہے ہیں، پکا کر کے انہوں نے پردے کی آڑ سے وہ کاڑے کا پیالہ دے دیا۔ جیسے ہی کاڑے کا پیالہ پلایا، کچھ دیر کے بعد اس تمبو سے بچے کی چیخ کی، کلکاریوں کی آواز آنے لگی۔ حضرت عمر کی بی بی جن کا نام عاتقہ تھا، وہ کہنے لگی او امیر المؤمنین، مبارک ہو مبارک ہو، تمہارے دوست کے یہاں بیٹا آیا ہے، مبارک ہو بیٹا آیا ہے۔ اس نے دیکھا امیر المؤمنین کدھر ہے، اسے کیا بتائی؟ امیر المؤمنین بولے تمہیں بھی مبارک ہو۔ ان سے کہا وہی جو باپ تھا، کہا مبارک ہو بیٹا ہے۔ اس نے چہرے کو دیکھ کے اس کی حالت خراب، کہنے لگا فاروق اعظم امیر المؤمنین کا نام آیا، کدھر ہے وہ؟ بولے عمر اسی خادم کو بولتے۔ اب تو اس کی مت کٹ گئی پاؤں پہ، کہنے لگا حضور معاف کر دینا، مجھے پتہ نہیں تھا، پتھر بھی میں نے آپ سے ہی اٹھوائے، چولہا بھی آپ سے ہی جلوایا۔ یار ذرا سا عہدہ دے دو، باپ کو بھول جاتے ہو، پڑوسی کو بھول جاتے ہو، رشتہ داریاں کٹ کر لی ہیں، بہن بہنوں کی کوئی چیز نہیں رہے، بیٹیاں اپنے گھر عید کو نہیں بلاتے، بقرہ عید کو نہیں، کوئی بھی فنکشن ہو لڑائیاں پہلے ہی نکال کے بیٹھ جاتے ہیں، سمجھ میں کوئی رشتہ داری جوڑنے والا نہیں، ساری چیزیں ختم، اور ویسے اپنے آپ کو نبی کا غلام۔ حضرت عمر والے کوئی بات نہیں ہے، وہ کہنے لگا مجھے معاف کر دو۔ اس نے سوچا عمر آج میری کھال ادھیڑ دیں گے، کہنے لگے پریشان مت ہو، کہ عمر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، امیر المومنین ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہ پوچھو پوچھو۔ کہ میں نے تو آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، شیطان بھی راستہ بدل دیتا ہے، مگر آپ خود سے نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، آپ نے کچھ نہیں کہا، مجھے مارنا مار دینا چاہیے تھا، میرے گلے پہ پاؤں رکھنا چاہیے تھا، آپ نے کچھ نہیں کہا، غصہ
क्यों नहीं आया? तो हजरत उमर बोले तूने तरबियत सीखी अपने बाप से और उमर ने सीखी रसूल पाक से। समझ में आ रही है बात? आज के बाद याद रखोगे? समझ रहे? इंशाअल्लाह। टाइम हो गया। मुबारकबाद है इन बच्चों को, वरना इस उम्र के बच्चे ना अक्सर डीजो पे और काय काय पे नाचते, मगर जसपुर के हमारे यहाँ के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ये हाथ इधर तक आने दिया था, इसने ले लिया, ये हकीम जी हैं। हकीम जी सनद याफ्ता नहीं है। अच्छा मेरी बेतकल्लुफी आ रहा हूं ना तो मैं वैसे बोल देता हूं। बहरहाल नमाज का टाइम होता, सारे नौजवान मस्जिद में चले जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अपना काम का सब, वरना गांवों में इधर उधर जाके देखो तो किसी में हजरत एक सफ है नहीं, किसी में 1.5 सफ, किसी में 2 सफ़े मगरिब और फजर में, बाकी किसी किसी जगह तो 3 आदमी 4 आदमी, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब यंग, सब नौजवान नमाजों के करीब है। बेटा इतना और ख्याल रखना, माँ बाप को कभी मत छोड़ना, अपने बहन भाई को कभी मत छोड़ना, अपनी रिश्तेदारियों को कभी मत छोड़ना, अपने से जितना हो सके सबकी मदद करो, मदद करो। अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। अपनी बच्चियों की हिफाजत करो, बच्चियों को कोई भी बिगड़ने वाली चीज मत दो। पूरी दुनिया पूरे जितने भी लोग हैं सब मुसलमानों के हमारे आपके पीछे लगे हुए हैं। कुछ बातें ऐसी हो जो माइक पे कहने की नहीं होती, मगर मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, हमें अपने आप को संभलना चाहिए। पूरी दुनिया लगी हुई है, समझे, कि मुसलमानों की बच्चियां बिगड़े मोबाइल के जरिए और इधर उधर आने जाने के जरिए, चाउमीन मोमोज, ये सारी चीजें, दोस्ती फ्रेंडशिप, इन तमाम चीजों के आप जानते हो ये सब बातें। तो आप लोग होशियार हो, पढ़े लिखे हो, अपनी बेटियों की हिफाजत करो। मोबाइल में कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई हैं, और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां ऐसी हैं जो मुसलमान लड़कों से टच हो गई हैं। ये इस स्टेज से मैं मैसेज दे रहा हूं, इस्लाम ये हरगिज इजाजत नहीं देता है कि अपनी बेटियों की इज्जत करो और दूसरों की बेटियों की इज्जत लूटो। नहीं नहीं, इस्लाम ये हरगिज इजाजत नहीं देता। जैसे तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत, वैसे ही किसी की भी बहन बेटी है उसकी इज्जत करो। समझ में आ रही बात? उसकी इज्जत करो। नबी का गुलाम वो है जो नजरें नीचे करके चलता है, जो कहां चलता, बोलो, नजरें नीचे करके चलता। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, हम इतना ही कर सकते हैं, स्टेजों से बता सकते हैं, तकरीर कर सकते हैं, वो भी हमें पता नहीं है। हाँ, कुछ लड़के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे काम कर रहे हैं जिन्हें पता चल जाता, क्योंकि खुशबू इश्क और मुश्क ऐसे बोलते हैं ना, छुपता नहीं, रुकता नहीं, फैल जाता है, नहीं फैल जाता, तो पता चल जाता ना, तो वो समझाने की कोशिश करते, उनके माँ बाप तक पहुंचते, बुराइयों से बचाने की कोशिश करते। वो नौबत नहीं आनी चाहिए। हर माँ बाप जब उसकी बेटी होशियार हो जाए तो उसकी 4 आंखें होनी चाहिए। कितनी आंखें होनी चाहिए? 4 आंखें होनी चाहिए। समझ में आ रही है? बेटी, मैं किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, अल्लाह सबकी बेटियों की हिफाजत फरमाए, सबकी बेटी ठीक है, मगर हम ठीक है, पता नहीं 50 शैतान हमारे साथ में लगे हुए, कब वरगला दें। बड़े बड़े नेक लोग, बड़े बड़े अच्छे लोग फिसल गए, शैतान पीछे लगा हुआ। ये जिम्मेदारी हर माँ बाप की है, हर भाई की जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी है बोलो? हाँ, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो इस पर गुफ्तगू होगी, और अब पूरी तकरीर हो गई है मेरी। तो हर माँ बाप की जिम्मे, खास कर बच्चियों के मामलात पर बिल्कुल भी ढील नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ढील नहीं। अगर कोई सख्ती करेगा, कोई पूरी देखरेख करेगा, वो बाप होने का हक अदा करेगा। वो क्या करेगा? बाप होने का। और जो माएँ बहनें अगर मेरी बात सुन रही हो, तो बाप को इतना पता नहीं चलता है, बाप बेचारा सुबह से जाता शाम तक, लेकिन कोई माँ ऐसी नहीं है जिसको ये पता ना हो कि मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर किससे बात कर रही है। कोई माँ ऐसी नहीं है जिसको पता ना हो मेरी बेटी किससे चैटिंग कर रही है, किससे मोबाइल पे बात कर रही है, चाहे वो जानबूझ के छुपाए या कैसे भी छुपाए, कोई माँ ऐसी नहीं है। नबी ने फरमाया, अगर माँ बाप यहाँ पे आंखें
میچ لیتے ہیں, بند کر لیتے ہیں, بیٹیوں کو آوارہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ ماں باپ دیوس ہیں, دیوس ہیں. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہ, دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. تمہارے لیے رکاوٹیں. اسلام وہ ہے. پہلے تم دیکھو بچیاں ہوتی, اب سننے ہی نہیں ملتا ہے, بچیاں ہوتی تھی سیدہ فاطمہ کو فالو کرتی تھی, حضرت عائشہ کے طرز پر چلتی تھی, حضرت خدیجہ کا نہج ہوتا تھا, طور طریقہ ہوتا تھا, ان کا کلچر ماحول ہوتا تھا. تو ہماری بچیاں جب پردے میں رہتی تھی نا, تو جب بچے پیدا ہوتے تھے تو کسی کے گھر حافظ پیدا ہوتا تھا, کسی کے گھر ولی پیدا ہوتا تھا, کسی کے گھر غوث پیدا ہوتا تھا, کسی کے گھر قطب پیدا ہوتا تھا. ارے غوث پاک عبد القادر جیلانی جو دنیا میں آئے, تشریف لائے, ان کو کسی مرد نے پیدا نہیں کیا, یہ بھی عورت ہی پیدا کرنے والی عورت ہے. عورت غریب نواز کو پیدا کرنے والا مرد نہیں, عورت ہے. صابر پاک کو پیدا کرنے والی عورت. سارے ولیوں کو پیدا کرنے والی کون ہے بولو؟ عورت ہے. مگر وہ عورت موبائلوں پہ چیٹنگ سیٹنگ کرنے والی نہیں, اپنا جسم دکھا کر کے ماں باپ کو بے عزت کرنے والی نہیں. آج کتنی لڑکیوں نے اپنا دھرم بدل لیا, کتنی لڑکیاں چلی گئی. تمہاری ڈھیل ہے, ڈھیل ہے, ڈھیل. اپنی بچیوں کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ٹیوشن دو, اپنی بچیوں کو ان کا ایمان پختہ کرو, مضبوط کرو. پہلے کی لڑکیاں یہ تھی کہ ہم مر سکتے ہیں مگر اپنا ایمان ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. بولو اس بات پہ عمل کرو گے؟ بولو انشاءاللہ. اور نوجوانوں, بعض لڑکا بھی لپھنگا ہے, بعض لڑکا بھی آوارہ ہے, اسے کوئی پتہ نہیں, سب کی بہن بیٹیوں کو ایسے کرتا پھرتا, اس کو بھی ہدایت نصیب ہونی چاہیے. بس ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے بھی علم و عمل میں برکت عطا فرمائے, آپ کے بھی علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اگر زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات. شیرینی لے کر کے جائیں گے, شیرینی تبرک لے کر کے جائیں گے. ابھی صلاۃ و سلام ہوگا, اس کے بعد دعا ہوگی, پھر اس کے بعد تبرک ہوگا, پھر ہم اور آپ چلیں گے. السلام علیکم. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام.